معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع الاول کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں ایک چھوٹا سا کام کر کے اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکلیفوں کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے۔ بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، اس ماہ مبارک میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام الجھنیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کا تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، تمام جادو آپ کے اوپر سے، تمام بندشیں اور آپ کے اوپر سے تمام بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا اور عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ کر کے ہم اور آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کر لیں، اپنے تمام دکھوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام طرح کی جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ پیارے عزیز دوستو، اس مہینے میں اگر یہ مبارک عمل کوئی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور پروردگار عالم اسے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تمام طرح کے آسیبی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتی گھر کی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے، جو بندہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا بابرکت عمل ہے، وہ کون سا مبارک وظیفہ ہے جو آپ کو اس مہینے میں ضرور کرنا ہے، اور کس وقت کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو بتانے والے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پیارے عزیز دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس مہینے میں وہ کون سا عمل کرنا ہے جس سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے عزیز دوستو، جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 11 تاریخ تک کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اچھی طرح سے غسل کریں اور اچھی طرح سے وضو کریں۔ ناپاکی کی حالت میں آپ اس وظیفے، اس عمل کو ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے غسل کرنا ہے، یعنی پاک صاف ہو جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو 1 روپے کے 12 سکے لے لینے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو 12 روپے لینے ہیں، لیکن 1 روپے کے سکے ہونے چاہیے۔ 1 روپے کے 12 سکے لینے کے بعد آپ کو اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، اور پھر آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور 3 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلا کلمہ پڑھیں، اور پھر آپ 1 روپے کے سکے پر دم کریں اور اس 1 روپے کے سکے کو اب آپ الگ رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا سکہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی آپ کو اسی طرح سے 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ اس سکے کو الگ رکھ دیں۔ پھر آپ کو تیسرا اٹھانا ہے،
چوتھا اسی طرح سے آپ کو 12 سکوں پر 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر الگ رکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر ان 12 سکوں کو ملا کر ان پر 1 مرتبہ اور پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو ان 12 سکوں کا کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پیارے عزیز دوستو، وہ 12 سکے آپ نے کسی کالے کپڑے میں اچھی طرح سے باندھ کر اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے، یا پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی پریشان حال ہے تو آپ کو اس کے ہاتھ میں یہ باندھ دینا ہے۔ اور اگر کوئی بیمار یا پریشان حال نہیں ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی رہتی ہے، آپ کے گھر میں بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے، آپ کے گھر میں پیسہ نہیں رکتا ہے، تو پھر آپ کو کسی کے ہاتھ میں نہیں باندھنا ہے بلکہ اپنی چوکھٹ میں اس کو لٹکا دینا ہے، اور پھر آپ کو اس کو 3 دن تک اپنے گھر میں لٹکا رہنے دینا ہے۔ پھر آپ کو تیسرے دن یہ کالے کپڑے میں سے 12 روپے نکالنے ہیں اور کسی راہ چلتے فقیر کو، یتیم کو، مسکین کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے صدقہ کر دینا ہے۔ یاد رہے، کسی غریب کو ہی دینا ہے، ایسا غریب ہو جو اس کا حقدار ہو، یعنی آپ کے دروازے پر جو فقیر مانگنے آتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کو ان 12 روپے کا صدقہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور آپ کو دعا اس انداز میں کرنی ہے کہ اے پروردگار عالم، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، اے خالق و مالک، میں نے جو تیرے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے صدقہ کیا ہے، مولا اس صدقے کے توسل سے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توسل سے مولا میرے گھر کی پریشانی کو دور فرما دے، مولا میرے گھر کی تنگ دستی کو دور فرما دے، مولا میرے اوپر سے جادو جن جنات کے اثر کو دور فرما دے، مولا مجھے زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے صدقے، سورہ کوثر پڑھنے کے صدقے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے صدقے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا صدقہ دینے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی آپ کو پرانے سے پرانے جادو سے محفوظ فرما دے گا، پرانی سے پرانی بندش سے آپ کو دور فرما دے گا، پرانے سے پرانے جن جنات اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو اس سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرما دے گا، آپ کے گھر کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا، آپ کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اور اگر آپ نیک نیت کے ساتھ اس صدقے کو کر کے اپنے لیے اولاد مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے توسل سے آپ کو بہترین اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کے اچھے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں تو ان 12 روپے کا صدقہ اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں کر کے اگر آپ ایک اچھا رشتہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھا رشتہ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو موت کے علاوہ ہر ایک بیماری، ہر ایک پریشانی، ہر ایک مصیبت کو ٹال دیا کرتی ہے۔ تو پیارے عزیزو، آقا کے نام سے ان 12 روپے کا صدقہ آپ ایک بار کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔